پاکستان کی سب سے خوبصورت وادی سوات کے کئی علاقوں میں بھی سیلاب تباہی کے نشانات چھوڑ گیا۔ متاثرہ علاقوں میں ہوٹلز، دکانیں، مکانات ملیہ میٹ ہو گئے۔ پانی کی بحرم لہروں سے کئی مساجد کو بھی نقصان پہنچا۔ ہزاروں خاندانوں کے سروں سے سائمان چھن گئے، جبکہ ہزاروں لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی بھی لہروں کی نظر ہو گئی۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کا درد سینے میں لیے الحمدللہ پیر کامل، سنتوں کے عامل، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ نے 2005 کے زلزلے، 2010 کے سیلاب اور کووڈ-19 کی طرح شورا سمیت دیگر تمام شباجات کے ذمہ داران اور اپنے مریدین، محبین و متعلقین کو اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کی خدمت کا جذبہ دیا اور دل کھول کر راشن، عطیات سمیت دیگر اشیاء ضروریہ اللہ کی راہ میں دینے کا ذہن دیا، جس پر لبیک کہتے ہوئے عاشقان رسول دکھیاری امت کی خدمت اور خیر خواہی میں مصروف عمل ہیں۔ دیکھ نہ رہ جائے کوئی سی سکتا، دیکھ نہ رہ جائے کوئی سی سکتا، اپنا ہے یہ غیر نہیں۔ اسی سلسلے میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری نے بھی سوات کے شہر بحرین میں FGRF اور مقامی ذمہ داران کے ہمراہ دورہ کیا اور وہاں سیلاب سے ہونے والی تباہی کا جائزہ بھی لیا۔ رکن شورا متاثرین دکاندار اسلامی بھائیوں کی غمخواری فرماتے رہے اور انہیں دکھ کی اس گھڑی میں صبر کا ذہن بھی دیتے رہے۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، کچھ لوگ یہاں ایسے ملے ہیں جو بتاتے ہیں کہ سیلاب آنے سے پہلے کروڑوں پتی تھے اور سامان سیف تھا 2-3 منزلوں میں، لیکن پانی اس قدر تیزی کے ساتھ آیا کہ وہ ہر چیز ان کی بہا کر ساتھ لے گیا۔ FGRF کا جو شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، اللہ کی رحمت سے یہ دیگر جگہوں کی طرح اس وقت وادی سوات کے اندر بھی کوشاں ہے اور ہم یہاں پر بھی راشن، میڈیسن، ٹینٹس اور اس طرح جو ضروریات کی چیزیں ہیں حتی الامکان کوشش کر کے پہنچا رہے ہیں۔ دوسری جانب رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری نے امدادی سامان جمع کرنے اور پیکنگ کرنے کے سلسلے میں لیے گئے گودام کا بھی دورہ فرمایا اور خود بھی امدادی سامان ٹرکوں سے آف لوڈ کیا۔ رکن شورا نے امیر اہل سنت کے فرمان پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت میں دن رات مصروف عمل ذمہ داران کی حوصلہ افزائی فرمائی اور راشن و دیگر سامان کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا۔ 1160 خاندانوں کو الحمدللہ سامان پہنچا دیا گیا ہے اور ہم پورا پہلے معلومات کرتے ہیں، معلومات کرنے کی ہماری ٹیمیں الگ ہیں اور اس کے بعد لسٹیں ہوتی ہیں اور بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے کو دیں تاکہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے FGRF کے تحت ملک کے چاروں صوبوں میں سیلاب سے تباہ ہونے والے علاقوں میں امدادی کارروائیوں کا سلسلہ دن رات جاری و ساری ہے۔ ہزاروں ذمہ داران سیلاب متاثرین کی غمخواری اور خدمت میں مصروف عمل ہیں۔